آج میرے ساتھ فریال علی گوہر ہیں جو کہ ایکٹیوسٹ ہیں، رائٹر ہیں اور فلم میکر ہیں۔ انہوں نے میگیل یونیورسٹی کینیڈا سے گریجویشن کی، اس کے بعد یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا سے فلم میکنگ پڑھی۔ اس دوران میں وہ UN کی ایمبیسڈر بھی رہیں اور اب وہ پاکستان کے ایک سرکاری محکمے میں ایڈوائزر کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ فریال، آپ پاکستان کمیشن فار چلڈرن کی ممبر بھی ہیں اور آپ نے اتنا کچھ کیا ہے بچوں کے لیے۔ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آج کا بہت ہی دل دکھانے والا بھی ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ سارے حالات اور واقعات ہو رہے ہیں اور آپ جو ہیں اس کو ہینڈل بھی کر رہی ہیں، ٹیکل بھی کر رہی ہیں، آپ وہاں پہ موجود بھی ہوتی ہیں۔ اس میں ہم اگر تربیت کی بات کریں یا بچوں کی رائٹس کی بات کریں یا ان کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے، آپ پلیز تھوڑا سا بتائیے کہ ویئر ہیو وی گون رانگ۔ السلام علیکم مسرت، یہ واقعی یہ ٹاپک میرے دل کے بہت قریب ہے۔ پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ نہ صرف پاکستان میں لیکن دنیا بھر میں بچوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہے۔ وہاں سے اگر ہم شروع کریں کہ اول تو وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلم۔ بچوں کے ساتھ ابیوز، بچوں کے ساتھ کس طرح کا تشدد یا ابیوز ہوتا ہے، ایموشنل ہوتا ہے، سائیکولوجیکل ہوتا ہے، اور پھر فزیکل اور سیکشول ابیوز یعنی جنسی تشدد بھی ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ہمارے ملک کا ایشو نہیں ہے، بلکہ ہم تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کا ایشو ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں میں کہوں گی کہ ہر گھر کی یہ کہانی ہے۔ ہر گھر کی کہانی خواتین پر تشدد ضرور ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ مختلف قسم کے تشدد ہوتے ہیں، دے ڈفرنٹ کائنڈز آف ابیوز۔ لیکن چائلڈ سیکشول ابیوز جو ہے یہ پوری دنیا میں ہے، اور اس کی میں سمجھتی ہوں بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاں آپ کے پاس ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں پاور کی ڈائنامکس موجود ہیں، یعنی کس کے پاس طاقت ہے اور کس کے پاس نہیں ہے، کون پاورفل ہے کون پاور لیس ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اکثر مرد پاورفل ہیں، خاص طور سے پدر شاہی کے نظام میں، یا جس کو پیٹریارکل سسٹمز کہتے ہیں، اور خواتین اور پھر ان سے بھی کم طاقت بچوں کی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو بچے کے ساتھ جب کچھ برا ہوتا ہے، آپ ایک چھوٹے سے بچے کو 2 یا 3 سال کے بچے یا بچی کو اگر سخت الفاظ میں اسے ڈانٹ دیں، ہمارے ہاں تو تھپڑ لگا دینا عام سمجھا جاتا ہے اور ایکسیپٹیبل ہے، اور اس کو نارملائز کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ ہمارے اقدار میں شامل ہو گیا ہے کہ بچے کو ڈسپلن کرنا بڑا ضروری ہے، اور یہی ایک طریقہ ہے تشدد کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہ اس بچے کی آپ سمجھ لیں کہ اس کی گھٹی میں آ جاتا ہے، اس بچے نے بھی آگے جا کے اپنے وقت میں اسی طرح سے کرنا ہے اس شخص کے ساتھ جو اس سے کم طاقتور ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ پاور ڈائنامکس جو ہیں وہ شروع سے اسٹیبلش ہو چکی ہیں۔ اب جن بچوں کے ساتھ، بچے بچیاں دونوں کے ساتھ برابر کا ہی تشدد ہوتا ہے، گھروں میں، باہر، گلی بازار، سڑکوں میں اور اسکولوں میں، آپ کے بہت سے کیسز ہیں جن کے ساتھ چائلڈ ابیوز ہوا ہے، اور چائلڈ سیکشول ابیوز جو ہے وہ کیونکہ رپورٹ ہی نہیں ہوتا یا بہت کم رپورٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک سٹگما اٹیچڈ ہے، اور سٹگما سے مراد یعنی اس کو تہمت سمجھا جاتا ہے، تو لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ وہ بات نہیں کرتے تو بچہ آگے سے خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ فرض کریں کہ بچے کے ساتھ کچھ ہوا، وہ اسکول سے آیا یا بچی آئی اور اس نے کہا کہ آج مجھے میری ٹیچر نے یا کسی بڑے بچے نے مجھے اس طرح سے ہاتھ لگایا، جس کو سائیکالوجی کی لینگویج میں اب بیڈ ٹچ کہا جاتا ہے، کہ ہم اس کی تفریق کریں کہ کسی نے آپ کو ہاتھ لگایا تو کیا یہ اچھی چیز تھی یا بری چیز تھی۔ جس نیت سے وہ ہاتھ لگایا اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ اچھی چیز تھی، گڈ ٹچ تھا یا بیڈ ٹچ تھا۔ اچھا، وہ گھر آ کے
اگر وہ بچی یا بچہ آپ کو بتا رہا ہے تو دیٹ مینس کہ اس کو اچھا نہیں لگا. جو چیز اچھی نہیں لگی وہ اچھی نہیں ہو سکتی. تبھی تو وہ بتایا ہے. ظاہر ہے وہ اس کے ذہن میں یہ بات رہی. اور میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ کیونکہ میں بھی ایک ایسی بچی ہوں, میرے اندر وہ بچی ہے جس کے ساتھ تشدد ہوا ہے بچپن میں ہی, 3 سال کی عمر میں یا 4 سال کی تھی شاید, جو مجھے یاد ہے. ایک تو میں اغوا بھی ہوئی تھی, اور اس کے بعد پھر 4 سال کی عمر میں میرے ساتھ مولیسٹیشن کا کیس ہوا تھا. وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی, وہ میری ذات کی بات ہے. لیکن جب تک کہ میں کھل کر یہ بات نہیں کروں گی تو کوئی بھی کھل کر بات نہیں کرے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, کیوں ہوتا ہے. اس پر اگر ہم تھوڑا غور کریں تو جتنا میں نے پڑھا ہے اور بہت کوشش کی کہ اس فینومینن کو سمجھا جائے کہ ایک معصوم جان پر یہ تشدد کیسے ہوتا ہے, اور وہ شخص جو تشدد کرتا ہے, جو زیادتی کرتا ہے یا کرتی ہے, ان کی سائیکالوجی کیا ہے. اٹس اے ویری سمپل ایکسپلینیشن جو سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بیکاز دے کین, کیونکہ وہ کر سکتے ہیں. آپ سمجھیں, وہ یعنی کہ وہی ان کے لیے کمزور, وہ ہاں پاور کا جو ڈائنامک ہے, سبمیشن کا اور ڈومیننس کا, اس میں دے کین ڈو اٹ, دے کین پرپیٹریٹ دیٹ ابیوز اینڈ دے کین گیٹ اوے وتھ اٹ. یعنی ان کو سزا نہیں ملتی اس چیز کی. اچھا, اگر ہم, وہ تو ریاست کا کام ہے سزا دینا, اس سے پہلے ہمارے گھروں میں والدین کا کام ہے تربیت دینا, اور اس بچے اور بچی کو سکھانا کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ میں کیا فرق ہے, اور جو بیڈ ٹچ ہے اس کا جو مقصد یا اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ کیوں بری ہے, تاکہ وہ بچہ اپنی پروٹیکشن کر سکے, وہ بچی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے. تو اچھا, ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ یہ بات کتنی عمر کے بچے سے سکھانا مطلب شروع کرنا چاہیے, کیونکہ 3 سال سے 5-6 سال تک کی عمر میں بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے زندگی میں مولڈ ہو رہے ہوتے ہیں. سنت, میں نے تو 2 سال کی بچیاں بھی دیکھی ہیں جن کے ساتھ جنسی تشدد ہوا ہے. اللہ. اور جو بول نہیں سکتی, یا بچہ جو بول نہیں سکتا, یعنی اتنا کم عمر بچہ یا بچی, وہ زیادہ ایٹ رسک ہیں. یعنی ان کا جو لیول آف والنریبلٹی ہے, ان پر جو ایک تھریٹ ہے وہ اور بھی زیادہ ہے, کیونکہ وہ بات نہیں کر سکتے. اسی طرح ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں جس میں ایک گونگی بچی, ایک اندھی بچی, اندھی بچی جو گونگی بھی تھی, اس پر زنا کا FIR کٹوایا گیا تھا when she was raped. ٹھیک ہے, اور اس سے زیادہ زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ پہلے اس کے ساتھ یہ ذاتی ہو اور پھر اس کے ساتھ آپ ایک مزید اس کو اذیت سے گزاریں کہ رسپانسبلٹی اسی کی اس پر ٹھہرائی جائے. لیکن اصل میں رسپانسبلٹی ہے کس کی؟ سب سے پہلے جنہوں نے پیدا کیا ہے ان بچوں کو, ان کو, میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ ہر گھر میں شاید وہ سہولتیں نہیں ہیں, ہر گھر میں بچوں کو اسکول بھی نہیں بھیجا جاتا. ٹھیک ہے, ہماری اکثریت جو ہے وہ شاید اتنے وسائل ہی نہیں رکھتی. ٹھیک ہے, اور انہی گھروں میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ بھی زیادہ رہتے ہیں اکٹھے. ٹھیک ہے, جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں, اور خاتون یعنی جو ماں ہے اس کے پاس یہ فیصلہ سازی کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ بچے کتنے پیدا کرے. وہ خود تو اگر ان سے پوچھیں تو کہتی ہیں کہ بس 2-3 بچے ہوں باجی تو میں سنبھال لوں گی. لیکن نہیں, ساس کا پریشر ہوتا ہے, میاں کا پریشر ہوتا ہے, معاشرے کا پریشر ہوتا ہے کہ لڑکا ضرور چاہیے. جب 5 بیٹیاں ہو جاتی ہیں تو پھر بیٹا اگر خوش قسمتی ہوئی اور پیدا ہو گیا تو پھر اس کے ساتھ کا ایک اور ضروری ہے, کیونکہ اس نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے. یہ نہیں آپ دیکھ رہے کہ اس گھر کے حالات کیا ہیں. ٹھیک ہے, اس گھر میں ایسے لوگ ہیں جن کو ٹرسٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں, وہ گلی محلے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو چائلڈ سیکشل ابیوز ہے اس کے پیچھے کون ہے,
وہ شخص ہے جس کو آپ نے اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنے کنبے میں، اپنے محلے میں آنے کی اجازت دی ہے. اور اگر وہ بچہ یا بچی بتانا چاہے کہ اس کے ساتھ فلاں شخص نے یہ کیا ہے، اس کی سنوائی ہی نہیں ہوتی. اور اس کی سنوائی اکثر بچہ یا بچی اولاد جو ہے وہ زیادہ تر اپنی ماؤں کے قریب ہوتی ہیں، کیونکہ والد جو ہوتے ہیں وہ باہر زندگی گزارتے ہیں کام کاج کے سلسلے میں، اور ماؤں کو ظاہر ہے گھر کی ذمہ داری دی جاتی ہے. یہ نہیں کہ مائیں باہر کام نہیں کر سکتی، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ پاور ڈائنامکس اسی طرح ہے. ماں گھر کے اندر، باپ باہر. بچہ یا بچی اس کے ساتھ کچھ اگر ہو جاتا ہے گھر کے اندر یا باہر، وہ ماں کے پاس جاتے ہیں. ماں اس شخص پر ڈپینڈنٹ ہے جس نے اس کنبے کو سنبھالا ہوا ہے، جس کے پاس معاشی طاقت ہے، فائنینشیل اس کے پاس جو پرس ہے اس کے پاس ہے. اگر وہ بچہ یا بچی کہتے ہیں کہ چاچو نے اس کے ساتھ ایسا کیا، تو ماں تو فوری طور پر یہ تھوڑی کرے گی کہ بچے یا بچی کے باپ کے پاس جا کر کہے گی کہ آپ کے خاندان والے نے یہ ہمارے گھر میں یہ ہوا ہے. کیونکہ ڈینائل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی ایک چیز کی نفی کر دینا. اس بچے کو سننا نہیں، تو چپ کر جا، وہ کوئی نہیں، وہ کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اس بچے کی یا تو امیجنیشن ہے، کیونکہ آپ ذمہ داری نہیں لینا چاہتے اس بچے کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے. اکثریت جو ہے وہ ذمہ داری لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے اگر 4 5 6 کبھی 8 بچے پیدا کیے ہیں تو ان میں آدھے تو گلی محلے میں پھر رہے ہیں. جو 3 سال کی بچی ہے وہ 1.5 سال کے بچے کو سنبھال رہی ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوا تھا زینب کے کیس میں؟ ٹھیک ہے، اب یہ تو عام ہو گیا تھا نا، سب کی زبان پہ یہ بات تھی، میڈیا میں اس کو بہت اجاگر کیا. لیکن زینب اس کیس میں، اس شہر میں 13 بچیوں میں سے ایک تھی. ٹھیک ہے، 13 بچیوں پر یہ واردات ہوئی، ایک ہی شخص نے کی، اور وہ شخص ان گھر والوں کا جاننے والا تھا اور پسندیدہ بھی ہوگا. وہ ایک مزدور تھا اس کیس میں، لیکن وہ ان کے گھر آیا کرتا تھا اسی طرح کے تھوڑے مزدوری کے حوالے سے کام کرنے. اور سب سے جو میں سمجھتی ہوں مطلب اس بچی پر جو گزری اس سے کم تکلیف دے لیکن پھر بھی پریشان کن بات یہ ہے کہ وہ سرچ پارٹی میں شامل ہوا تھا. جب زینب کے قاتل کے لیے پولیس نکلی تھی اور جیو فینسنگ ہو رہی تھی تو وہ شخص اس سرچ پارٹی کا حصہ تھا. ٹھیک ہے، یعنی ہی واز پارٹ آف دیٹ ہاؤس ہولڈ. اس پر کسی نے شک نہیں کیا کہ اس بچی کو لے جانے والا کون تھا، اس کے ساتھ تشدد کرنے والا کون تھا، اور اس کا گلا گھونٹنے والا کون تھا. اچھا، گلا گھونٹ کر مار دیا جاتا ہے ایک بچے یا بچی کو، لیکن ایک اور طرح سے گلا گھونٹا جاتا ہے، اور وہ جب آپ کی زبان کو بند کیا جاتا ہے، اور وہ گھروں میں ہوتا ہے. وہ گھروں میں اس لیے ہوتا ہے، جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ مائیں جو ہیں وہ اس چیز سے ڈرتی ہیں کہ اگر باپ سے کہہ دیا کہ ایسا ہوا ہے تو باپ کہے گا کہ تو نے نہیں سنبھالا بچے کو یا بچی کو، تو نے کیوں ہاں ذمہ داری تمہاری تھی. اور اگر کہیں وہ تشدد یا زیادتی کسی ایسے شخص سے ہوئی جو باپ کے قریب ہے تو وہ عورت تو منہ بند ہی رکھے گی، کیونکہ کیا اس نے گھر سے نکلنا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بچوں کے سمیت کیا گلی میں رہے گی؟ ہمارے ہاں رپورٹنگ میکنزم بہت کمزور ہے. قانون اب ہے، پہلے بھی تھا، کانسٹیٹیوشن میں ہمارا جو آرٹیکل 37A ہے وہ بچوں کی حفاظت کے لیے ہی لکھا گیا تھا. لیکن جب ہم نے سوسائٹی میں تشدد کو اور ابیوز کو اور وائلنس کو نارملائز کر لیا ہے، یعنی ہم اس کو عام سمجھتے ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کو اگر تھپڑ نہ لگایا گیا تو وہ بچہ جو ہے وہ آوارہ ہو جائے گا، وہ سگریٹ پیے گا، لڑکی جو ہے وہ سڑکوں پر یا موبائل پر لڑکوں سے رابطہ رکھے گی. تو اس کا سب سے بہتر طریقہ اس کو کنٹرول کرنے کا یہی ہے کہ تھپڑ لگایا جائے. ٹھیک ہے، تشدد یعنی لڑکیوں کو کئی بار بند کیا جاتا ہے کمروں میں، کھانے سے محروم رکھا جاتا ہے. لیکن یہ میرا نہیں خیال کہ کہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یا تو انصاف یا کوئی لاجک، کیونکہ تشدد سے ہی تشدد بڑھتا ہے. ہاں، اب جیسے زینب کے کیس میں
کیونکہ آپ وہاں پر کتنا آپ نے ٹائم گزارا، آپ نے ان کے خاندان والوں کو دیکھا، آپ نے محلے والوں کو دیکھا، آپ کو ان کے رویوں میں، ان کے ایٹیٹیوڈ میں، اپارٹ فرام کے جو فیملی ممبرس تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ظاہر ہے دکھ میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، لیکن ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا اپنی بیوی کے حوالے سے یا گھر کی دوسری خواتین کے حوالے سے، یا پھر وہ جو محلے کی دوسری 13 بچیاں اس حادثے سے گزری تھی، کیا وہ لوگ آگے آئے تھے؟ دیکھیں زینب کا بڑا مخصوص کیس تھا، اور میرا اس میں انوالو ہونے سے پہلے ہی جو میں نے بات کی تھی، جب میڈیا پر اس کے امیجز آنے لگے، میڈیا کا بہت بڑا رول تھا اس کیس کو، اس ظلم کو سامنے لانے کا، اور اس لیے میڈیا میں سمجھتی ہوں ہر طرح کی ریفارمز میں، معاشرے کی اور معاشرے کی تربیت میں ایک ضروری میڈیم ہے، ایک ضروری رول ادا کرتا ہے، لیکن جب سینسیشنلائز کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ کہانی گم جاتی ہے، اصل کہانی جو حقیقت ہے وہ گم جاتی ہے۔ زینب کے کیس میں جو 12 بچیاں ان سے پہلے گزر گئیں، جن کو مارا گیا، ان کے ساتھ جنسی تشدد ہوا اور اسی طرح گلا گھونٹ کر ان کو مار دیا، یعنی ان کی زبان بند کر دی۔ ایک لاش جو ہے وہ، کہتے تو ہیں کہ لاش بہت سی باتیں بتا بھی دیتی ہے، جس طرح سے اس کے ساتھ تشدد ہوا وہ بتا دیتی ہے، اب تو ڈی این اے سے بہت ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن اصل جو چیز جس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی وہ یہ تھی کہ جب زینب غائب ہوئی تو وہ اپنے چھوٹے بھائی یا کزن کے ساتھ اپنی خالہ کے ہاں جا رہی تھی، بازار میں، گھر سے بہت قریب، پیدل، میرے خیال میں 6 جنوری کی تاریخ تھی، اور پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ دھند ہوتی ہے اس موسم میں، شام کے وقت وہ نکلے ہیں، اور خالہ کا گھر گلی میں آگے جا کے، بازار بہت خوبصورت صاف ستھرا سا بازار تھا، خالہ کا گھر الٹے ہاتھ پہ تھا، اور اس سے تھوڑے آگے ایک کراس گلی تھی، بازار کی جو سڑک تھی وہ کافی چوڑی تھی، اور خالہ ان بچوں کو قرآن پڑھاتی تھیں۔ تو یہ دیکھ لیں نا، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں اور تربیت بھی لیتے ہیں۔ زینب کے والدین عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے یا حج کرنے گئے تھے، اور یہی چیز بہت تکلیف دہ تھی کہ جس کو آپ کہیں گے کہ مہذب لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مہذب نہ بھی ہوتے تو ان کی بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ جائز تھا، وہ کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا، لیکن جب میں نے ان کے والد سے پوچھا، اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن میرے پاس الفاظ نہیں تھے کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ سوال تھا۔ جب میں گئی ہوں تو واشنگٹن پوسٹ سے ایک کورسپونڈنٹ آئی ہوئی تھی، ایک امریکن، اور ان کے جو ہینڈلر تھے یعنی انٹرپریٹر تھے، ان کو اس واشنگٹن پوسٹ کے کورسپونڈنٹ نے کہا کہ آپ ان کے والد سے پوچھیں کہ یہ حقیقت کہ آپ اللہ کے گھر عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں اور پیچھے آپ کی بچی کے ساتھ ایسا ہوا تو آپ کو کیسے لگا، ٹھیک ہے؟ تو وہ انٹرپریٹر جو ہیں وہ بات نہیں کر پا رہے تھے، شاید وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سوال، اس کا جواب ہی دینا بہت مشکل ہے، لیکن زینب کے والد کو جب میں نے سمجھایا پنجابی میں، جو انٹرپریٹر تھے وہ پٹھان تھے، زینب کے والد سے میں نے صرف یہ پوچھا، پنجابی میں ہی کہا کہ یہ دونوں چیزیں، جہاں آپ عمرہ کرنے گئے ہیں اور پیچھے آپ کی بچی قرآن پڑھنے جا رہی ہے اور آپ واپس آتے ہیں اس بچی کو دفنانے کے لیے اس حادثے کے بعد، اس سانحے کے بعد، تو اس میں آپ نے کیا دیکھا؟ کہ ظاہر ہے اگر آپ قسمت پر یقین رکھتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا ہی تھا اللہ کی طرف سے، تو کیوں ہونا تھا؟ یعنی آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل یہ ہونا تھا، کیونکہ جب زینب کے ساتھ یہ ہوا تو وہ 12 بچیوں کے لیے بھی انصاف کی آواز اٹھی، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنی بچی کی انہوں نے کہا ہم نے وہ قربانی دے دی اس بچی کی تاکہ وہ 12 بچیوں کے قاتل کو پکڑا جائے۔ تو یعنی یہ میں سمجھتی ہوں یہ شاید ایک تو ان کا عقیدہ تھا، اور دوسرا یہ کہ گریونگ کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں آپ اپنے آپ کو بہت سی باتیں کہتے ہیں جس سے آپ کو تھوڑا
ٹھہراؤ, تھوڑی تسلی, تھوڑا صبر آ جاتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی والد والدین اپنے بچے کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنی زندگی اسی طرح سے گزار سکتے ہیں جیسے کہ انہوں نے اس سے پہلے گزاری ہو. وہ ٹوٹ جاتے ہیں. یعنی اس گھر میں زینب کی یونیفارم بھی وہیں لٹکی ہوئی تھی, اگلے دن اسکول جانا تھا اس نے. اس کی جو اسکول کی کتاب تھی جنوری 5 یا 4 کی ڈیٹ تھی اس کے اوپر, اور اس نے انگلش کی لکھائی میں اپنا مائی نیم از زینب, آئی اسٹڈی ان فلان کلاس, وہ بھی کھلی پڑی ہوئی تھی. اس کا جو بیگ تھا اسکول کا وہ بھی اسی طرح سے لٹکا ہوا تھا. مسرت جو زینب کے حوالے سے جو چیز میں کبھی بھی نہیں بھول سکوں گی, مطلب میں نے ذکر کیا کہ اس کا اسکول کا بیگ لٹکا ہوا تھا, وہ پنک رنگ کا تھا, اس پہ باربی ڈال بنی ہوئی تھی. وہ بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ دیز آر سمبلس وچ وی ڈونٹ ریئلائز کہ ان کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے معاشرے میں. باربی ڈال ایک سیکشولائزڈ آبجیکٹ ہے جو مغرب میں ایک چیز گڑیا کے طور پر بچوں میں مارکیٹ کی جاتی ہے, بٹ اسینشلی شی از اے سمبل آف فیمیل سیکشویلٹی. اس طرح کی بے شمار سمبلز ہیں. مثلاً جب میں اس بازار سے گزری زینب کے میں فٹ سٹیپس ٹریس کرنا چاہتی تھی, اور یہ میرے لیے بہت مشکل ہے یہ بات بتانا, کیونکہ میں یہ سوچتی تھی کہ وہ 6 سال کی بچی اور اس کے ساتھ شاید اس کا کوئی 4 یا 5 سال کا کزن, اور وہ دھند سے گزر کے جا رہے ہیں اور خالہ کے گھر پہنچ گئے ہیں, اور بچہ جو ہے وہ خالہ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے, اور اچانک ایک اندھیری گلی میں سے ایک شخص چادر اوڑھے ہوئے نمودار ہوتا ہے, اور زینب بجائے کہ وہ اپنی خالہ کے گھر یعنی سیفٹی کی طرف جاتی, وہ اس شخص کو دیکھ کر اس کی طرف بھاگی جیسے کہ وہ اپنا ہے, جان پہچان والا, پیار کرنے والا, اجنبی نہیں ہے. شخص نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور زینب نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھام دیا. یہ میں بار بار سیف سٹی کے کیمروں کی فوٹیج کو بار بار میں دیکھتی رہی کہ میں چاہتی ہی تھی کہ وہ فوٹیج کسی طرح سے ریورس ہو جائے, وہ بچی نہ جائے, کہ اس کو روکا جائے, اس کو کہا جائے کہ نہ جا تو اکیلی, تو اس سنسان گلی کی طرف نہ جا, آپ کو نہیں پتا کہ وہاں کون ہے, کیا ہو سکتا ہے. جب اس بچی نے اپنا ہاتھ اس مرد کے ہاتھ میں تھاما, اس کی زندگی, اس کی تقدیر وہ وہیں ہمیں ختم ہوتے ہوئے دکھی. پھر میں نے باقی کیمروں کی فوٹیج دیکھی اور ہم نے اس بچی کی فٹ سٹیپس کو ٹریس کیا, اور وہ 6 سال کی بچی 2.5 گھنٹے کا اس نے سفر کیا اس تاریک سرد رات کو. 6 جنوری بہت ٹھنڈی رات تھی پنجاب میں, اور وہ کیسے کیسے علاقوں سے اس کو لے کر گیا, فیکٹریز کے اندر سے, ٹوٹی پھوٹی گلیوں کے اندر سے. ایک جگہ تو بالکل ویرانی جگہ تھی, اور ایک سرنگ میں سے اس کو گزارا جو بیسکلی میرے خیال میں کسی جو مین روڈ ہے قصور کی, اس کے نیچے ایک پانی کی پیسج کے لیے بہت بڑا ایک پائپ تھا, اس کے اندر سے گزارا. اور پھر اگر آپ نقشے کو دیکھیں اس شہر کے, وہ ایک ایسے گھر میں, ایسی جگہ پر لے گیا جہاں کوئی نہیں تھا, اور جو اس نے کرنا تھا وہ کیا. اور پھر اس کا گلا گھونٹ کر جب وہ ختم ہو گئی تو اس کو ایک کچرے کے ڈھیر میں ایسے پھینکا جیسے کہ وہ ایک کچرے کا تھیلا ہے. She was just rubbish. She was unworthy. اور وہ جو ڈھیر جہاں ہے وہ قصور کا بہت بڑا ڈمپ ہے. ہمیں تو عادت ہی نہیں ہے نا کہ ہم اپنے گھروں کی, اپنی گلیوں کی صفائی رکھیں. آپ یہ سوچیں مسرت کہ اس بچی کو پولیس سے پہلے ایک
कुत्ते ने ढूंढा जो भूखा था, और वो कचरे में उसको खरोच के देख रहा था कि कुछ मिले उसको खाने को, और वहाँ इसकी लाश पड़ी हुई थी। जहाँ वो पड़ी हुई थी वो दीवार जो है वो उसी के वालिदैन के घर में, जो मोहल्ला है उसके वालिदैन का, वो दीवार उस मोहल्ले को और इस डंप को काटती है बीच में से। यानी वो शख्स उसको 2.5 घंटे चलाकर वापस उधर ही लाया जहाँ अगर इसके वालिदैन या इसके घर वाले झांक कर उस तरफ देखते तो उनकी बच्ची की लाश पड़ी हुई दिखती। उस वक्त जो DPO थे, बहुत एहतजाज हुआ, 2 लोग मारे भी गए। तभी पुलिस में मतलब DPO का तबादला भी किया गया। चीफ मिनिस्टर ने ट्रांसफ़र करवा दी थी क्योंकि वो इनफेक्टिव प्रूव हो रहे थे। और जो नए DPO आए उनके साथ बैठकर फिर मैं कई दिन रोज़ाना उनकी जो जियो फेंसिंग की स्ट्रेटजी थी, उनकी जो फोरेंसिक्स का सारा सिस्टम था, जो मैं समझती हूँ इसी चीज़ से हम पहचानते हैं कि वो कौन है, वो मुजरिम वो कौन है। जब फुटेज देखी और जब मुजरिम को देखा तो वो मुजरिम तो सर्च पार्टीज़ का हिस्सा था। यानी जो लोग निकले थे ज़ैनब को ढूंढने, उनमें से ये शख्स मौजूद था। ठीक है, कहने का मतलब कि ये आप में से ही हैं, आपके घरों में आने जाने वाले लोग हैं। ठीक है, कैसे पता चलता है कि एक बच्चा या बच्ची के ऊपर तशद्दुद हुआ है? अगर वो बोले ना, उसकी स्लीप पैटर्न ऑल्टर हो जाती है। वो अक्सर तो बच्चे जो जिनको पॉटी ट्रेन्ड होते हैं वो बिस्तर गंदे कर देते हैं रात को, उनको बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, बातचीत बंद कर देते हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट हैं, ख़ास तौर से जो बच्चों के साथ काम करते हैं, वो रोल प्लेइंग करवाते हैं खिलौनों के साथ। बस उनको खिलौने पकड़ा देते हैं और वो बच्चे खुद ही अपनी कहानी बताते हैं उन खिलौनों के ज़रिए। अब वालिदैन कैसे ये सब कुछ करें? उनके पास ना ट्रेनिंग है, ना टूल्स हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए प्यार तो है ना। आप पहचान सकते हैं कि आपका बच्चा या बच्ची खा नहीं रहे, वो कमज़ोर हो रहे हैं, वो रात को सोते नहीं हैं, वो अपना स्कूल की परफॉर्मेंस उनकी बहुत बुरी होती जा रही है। आपको उसके साथ बात करनी है। तो ये सारे के सारे साइंस होते हैं जो माँ बाप जो हैं वो बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं और उसके ऊपर फिर कोई एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल, और चाहे आपके घर में तालीम हो या ना हो, क्योंकि ये सब कुछ तालीम याफ्ता घरों में भी होता है। हम समझते हैं कि इसका ताल्लुक सिर्फ एक ख़ास तबके से है जहाँ तालीम आम नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेप एंड सेक्सुअल अब्यूज़ टेक्स प्लेस अक्रॉस द बोर्ड, थ्रू आउट सोसाइटी। अब इसके बारे में रियासत क्या कर रही है? ज़ैनब के नाम का एक कानून तो पास हुआ है, लेकिन क्या उस कानून की एफिकेसी या उसकी इफ़ेक्टिविटी जो है उसको हमने मेजर किया है? हम समझते हैं कि इसकी वजह से इस अमल में रोक टोक हुई है। मैं नहीं समझती। और जो जिनके साथ ये वाक़या हो जाता है वो फैमिली उसके बाद कभी भी ना टीवी पे नज़र आती है। आपने कहा मीडिया एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा था और अनटिल के उन्होंने उसको एक दूसरा रंग देना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में कभी भी ये नहीं देखा कि वो फैमिली किस हालात से गुज़र रही है या जो कवानीन के हवाले से क्या कुछ हुआ। ठीक है कि ज़ैनब की केस में फांसी हो गई, लेकिन आपको पता है कि वो फांसी भी कितने मुश्किल से हुई थी। मसरत, फांसी का ये टॉपिक ही एक बहुत वसी टॉपिक है, लेकिन मैं इतना कह दूं कि ज़ैनब का जो मुजरिम था उसकी फांसी के फ़ौरन बाद इसी तरह के केसेस मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्ट हो रहे थे। यानी कैपिटल पनिशमेंट के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम है या एक सेंसिबिलिटी है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो यही है कि क्या उसको ये सज़ा देकर क्या आपने दूसरे बच्चों को बचा लिया? नहीं, क्योंकि इस तरह के मुजरिम रोज़ाना पैदा होते हैं। और वो जो मुजरिम है, आपको जावेद इकबाल की
کہانی یاد ہوگی, 100 بچوں کا کم از کم پتہ ہے. اور وہ خود کہتا تھا, اس نے اپنی ڈائریز میں لکھا تھا کہ میرے ساتھ تشدد ہوا ہے. یہ شخص جس نے زینب اور وہ 12 بچیوں کو قتل کیا, وہ بھی کہتا تھا کہ میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے. تو کیا یہ انتقامی طور پر کر رہے ہوتے ہیں؟ یعنی آپ نے اپنے گھر میں اگر یہ نہ روکا تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ یا بچی بڑے ہو کر وہ کس طرح کا سلوک کریں گے, اور معاشرے میں ان کا ایک کیا اچھا ایک کنٹریبیوشن ہوگی, یا وہ بھی اسی طرح مجرم بنیں گے. جیسے آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ بھی بچپنے میں اس طرح کے واقعے سے اور حادثے سے اور تشدد سے گزری, تو آپ نے اس کو کیسے کوپ کیا؟ آپ کی فیملی والوں نے اس کو کیسے ایکسیپٹ کیا؟ یا آپ کو کتنا عرصہ لگا؟ ایک نارمل زندگی مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کوئی نارمل ہو سکتا ہے. نہیں, کبھی بھی نہیں. میری فیملی اور میرے خیال میں کسی کی بھی فیملی سننا ہی نہیں چاہتی. بہت آسان ہوتا ہے ایک بچے یا بچی کو, چاہے وہ ایڈلٹ ہو چکا ہو, ہوش سنبھال لی ہو, کہ اس کی ایک تلخ کہانی, اس کی زندگی کا ایک تلخ حصہ اس کو وہ ایکسیپٹ کریں اور اس میں ذمہ داری دیکھیں کہ کس کی تھی, اس بچے یا بچی کو محفوظ رکھنے کی. میرے ساتھ 4 سال کی عمر میں میری والدہ ساؤتھ افریقہ سے تعلق رکھتی تھی, اور ہم ان کی فیملی سے ملنے جا رہے تھے, اور ہم شپ پہ تھے, بحری جہاز پہ تھے, اور وہ ایک لگژری لائنر تھا, کوئین الزبتھ اس کا نام تھا, وہ بحری جہاز برٹش شپ تھی, اور اس میں جو کیپٹن تھے وہ برٹش تھے, اور میرے بس یہ گھنگھرے آلے سے بال ہوتے تھے, اور مجھے وہ کیپٹن جو تھے وہ مجھے بڑا پسند کرتے تھے کہ پیاری سی بچی ہے. 10 بجے سارے بچوں کے لیے آئس کریم ڈیک پہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی. آپ جتنی آئس کریم کھانا چاہتے ہیں آپ کھا سکتے تھے. مجھے ابھی تک اس آئس کریم کا ذائقہ یاد ہے, ونیلا تھی, اور میرے لیے آئس کریم کیپٹنز ڈائننگ ہال میں سرو کی جاتی تھی, خاص میرے لیے, اور ایک اسٹوورڈ کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ کیپٹن کی ڈائننگ ہال میں آپ کو مجھے لے کر جائے. اور مجھے ابھی تک یاد ہے میری شارٹس تھی, اتنی سی تھی میں 4 سال کی, اور ایک جو شرٹ تھی وہ بھی امی نے کہیں اپنی بہنوں سے ساؤتھ افریقہ سے منگوائی ہوگی, اس پہ چھوٹے چھوٹے جانور بنے ہوئے تھے. اور کیپٹن میرا انتظار کر کے وہ آئس کریم کھلا کر مجھے واپس بھیج دیتا تھا اسٹوورڈ کے ساتھ. اور ایک دن وہ اسٹوورڈ بدل گیا, اور میں نہیں جانتی تھی, یعنی وہ پہلی بار آیا تھا مجھے لینے, اور وہ مجھے واپس نہیں لے کر آیا. وہ مجھے ایک ایسی جگہ میں لے گیا جو مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ وہ کیسی جگہ ہوگی, اور ابھی بھی اگر میں ویسی جگہ میں کہیں مطلب اپنے آپ کو پاؤں تو میں بہت گھبراتی ہوں. وہ ایک اندھیری جگہ تھی, بہت گرم جگہ تھی, اور ایسے تھا جیسے بھاپ نکل رہی ہو, اور بڑے بڑے پائپ تھے لوہے کے جو اوپر سے گزر رہے تھے, اور آوازیں تھیں بہت زیادہ لوہے کے ساتھ لگنے کی. اور جو سیڑھیاں وہاں تک جاتی تھیں, یعنی وہ شپ کے ہل کے اندر تھا, یعنی اس کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے جہاں شپ کا انجن ہوتا ہے. یہ اسٹیم شپس ہوں گی میرے خیال میں, مجھے یاد نہیں ہے, 1964 کی بات ہے. تو وہ سیڑھیاں جس سے مجھے وہ نیچے لے گیا وہ بھی لوہے کی تھیں, میٹل کی تھیں, وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی, اور اس نے وہاں کوشش کی تھی یعنی میرے ساتھ زیادتی کرنے کی. مجھے اس وقت ہی پتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے,
مجھے یہ بھی پتا تھا میں اکیلی ہوں اور میری کوئی آواز بھی نہیں سن سکے گا. پتہ نہیں میں کیسے وہاں سے بھاگی ہوں, پتہ نہیں میں نے وہ سیڑھیاں کیسے میں چڑھی, کیونکہ چھوٹی سی تھی, اس سیڑھیوں کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ تھا. بچوں کے لیے تو وہ جگہ بنی نہیں تھی. اور میں بھاگتے ہوئے واپس گئی ہوں, اور امی نے مجھے دیکھا اور مجھے بس اتنا پوچھا کہ ہو آئی, یو بین ٹو دا کیپٹنز ڈائننگ ہال. اور میں نے ایک جواب دیا, the ice cream wasn't nice today. میرا طریقہ کہنے کا یہی تھا کہ وہ آئس کریم اچھی نہیں تھی, کیونکہ وہ ایکسپیرئنس جو تھا وہ ایسا تھا کہ وہ آئس کریم کے ساتھ اس کا جوڑ بن گیا. میں ان کو نہیں کہہ سکی کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا, کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ آئس کریم کے ساتھ اس کو میں نے جوڑا. میں نے کہا the ice cream was not nice today. میری والدہ نے آگے سے کہا I'll talk to the captain. ان کو مطلب وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا. تو وہ ٹاک ٹو دا کیپٹن میں بات ختم ہو گئی. میری والدہ کو گزرے ہوئے 20 سال ہو گئے, میں 64 سال کی ہو گئی, اس بات کو 60 سال ہو گئے. اور میں ونیلا آئس کریم نہیں کھا سکتی. میں جب کسی بچی کو یا بچے کو دیکھتی ہوں, مجھے وہ اسٹوارڈ جو تھا وہ اپنے کندھوں پر ایسے بٹھا کر لے جاتا, ایسے لے گیا تھا, ٹھیک ہے, اور میں قابض تھی, یعنی اس نے میری ٹانگیں ایسی پکڑی ہوئی تھیں. تو جب بھی میں کسی کم عمر کے بچے کو کسی کے ساتھ دیکھتی ہوں جو اس کا باپ نہیں ہے یا ماں نہیں ہے یا بھائی نہیں ہے, اور وہ بہت اس سے قریب ہیں, بہت فزیکل پراکسیمیٹی ہے, تو میں گھبراتی ہوں. اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں چیخ کر اسے کہوں کہ دور ہٹ جاؤ, اس کو چھوڑ دو. مجھے نہیں پتا وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا, کیونکہ گھروں میں آئے دن یہ ہوتا ہے. والدین کو کیا کرنا چاہیے, جتنا وہ کر سکتے ہیں ان کو اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے. گلی محلے میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک 4 سال کے بچے یا بچی کو چھوڑ دیں کہ جی فلان پرچون کی دکان سے اتنی چینی یا اتنا نمک لے کر آنے. کوئی ضرورت نہیں ہے, نمک کے بغیر گزارا کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب وہ اسکول سے بچہ یا بچی آئے اور وہ کھانا نہ کھانا چاہے اور وہ سونے کی کوشش کرے اور وہ رات کو چیخے اپنی نیند میں, تو خاموش رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے آپ نے پوچھنا ہے کہ کیا ہوا ہے, مجھے بتاؤ, میں ماں ہوں. ماؤں پر یہ واقعی ایک ذمہ داری عائد ہے, کیونکہ اپنے کوکھ سے آپ نے ایک جان پیدا کی ہے, آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں کے پیچھے کھڑا رہے. اس بچے یا بچی کی حفاظت کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. آپ سب کے پاس وہ کانٹیکٹ نمبرز ہونے چاہیے جس میں چائلڈ پروٹیکشن کا ایک بیورو ہے, اس میں جو قانون دان ہیں, اس کے اندر پولیس کے اندر آپ جو ایس ایچ او ہیں وہاں جا کے آپ ایف آئی آر کٹوائیں اگر آپ کو شک بھی ہو کہ کسی نے آپ کے بچے یا بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ جب ایکشن نہیں لیں گے تو یہ سلسلہ چلتا جائے گا اور زینب پر زینب پر زینب اور اس طرح کی لاشیں ہی آپ ڈھونڈتے رہیں گے, اور ان میں سے اللہ نہ کرے کہ آپ کی بچی اگلی ہو. I'm so sorry. It's like no words کہ آپ نے اتنی ہمت کی اور بتایا, اور مجھے یقین ہے کہ مائیں, بچے, بچیاں کچھ نہ کچھ تو سیکھ لیں گی نا, کچھ نہ کچھ تو سمجھ لیں گی. میں سمجھتی ہوں کہ ہر ماں کے جو آنسو ہیں جب وہ اپنے اولاد کو اس عمل سے گزرتے ہوئے دیکھتی ہے, وہ آنسو بہت قیمتی ہیں, ان کو ضائع نہ ہونے دیں.